کیسے جناب موسیٰ ہیں پیغمبر خدا. ایک شخص ملا, کہا ہے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں خدا سے راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں. کہا ہے اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے, اپنے خدا سے دریافت کیجیے گا, پوچھیے گا اس کو جواب کیا. وہ شخص نابینا ہے, اس کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ پرندے بلکہ فرشتوں سے کھانا کھلاتا, اتنی فضیلت اس شخص کی. کہا میرا ایک سوال ہے, اپنے خدا سے پوچھیے گا کہ اس کا جواب کیا ہے. کہا ٹھیک ہے, سوال کیا ہے آپ کا؟ کہا میرا سوال یہ ہے, اپنے خدا سے یہ پوچھیے گا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے. میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے, میں جا رہا ہوں خدا سے راز و نیاز کر کے, جب میں پلٹوں گا تو آپ کا سوال دریافت کروں گا, پوچھ لوں گا اس کا جواب کیا. موسیٰ علیہ السلام گئے, خدا سے راز و نیاز کیا. جب پلٹ رہے تھے اللہ نے پوچھا, اے موسیٰ میرے کسی بندے نے کوئی سوال پوچھا ہے, دریافت کیا ہے؟ کہاں پروردگار ایک شخص ملا تھا, اس کا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا اس کا سوال یہ تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے خدا سے یہ پوچھے گا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا, میرے جنت میں پڑوسی کون ہوگا. خدا نے کہا جا کر شخص سے کہہ دینا کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. جناب موسیٰ نے دیا اسی راستے پر. پھر وہی شخص ملا, سلام و جواب ہوا. اس نے جواب پوچھا, اے اللہ کے نبی کیا آپ نے میرا سوال خدا سے پوچھا تھا, دریافت کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے پوچھ لیا. کیا جواب ملا خدا کی طرف سے؟ کہا خدا کی طرف سے جواب یہ ملا ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ. اب وہ شخص حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. کہا کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, ساری چیزیں کر رہا ہوں, میں نے اللہ کی بات کے لیے اپنا گاؤں طبیعت سے محلہ سب چھوڑ دیا, اور میں یہاں کر کے اللہ کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں جواب ملا. کہا ہے اللہ کے نبی آپ جانتے ہوں کہ جواب کیوں ملا؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے. کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کیوں؟ کہا فلاں جگہ میرا گاؤں ہے, میں وہاں پر رہتا تھا اور وہاں کے سارے لوگ بے دین تھے, تو میں نے کہیں یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں میں ملوث ہو جاؤں اور خدا عالم کے بارے سے دور ہو جاؤں, اسی لیے میں نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا. جناب موسیٰ نبی نے کہا یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے. کہا میں نے کیا غلط کیا؟ اللہ کی بات کے لیے میں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا, میں نے اپنا قریہ چھوڑ دیا, میں نے اپنا محلہ چھوڑ دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا غلطی کی ہے. کہا اللہ کو خود غرض لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہے جو صرف اپنے اعمال سے. خدا کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنے سجدے پر اتنا ہی کمانڈ تھا, اگر تمہیں اپنے بات پر اتنا بھروسہ تھا, یہ نماز وہاں رہ کر کے انجام دیتے, یہ سارے کام وہاں رہ کر کے انجام دیتے. تم کو دیکھ کر چند لوگ اور نمازی ہو جاتے, چند لوگ اور ہو جاتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. سب محمد جو بیماری ہے کہیں کم کہیں زیادہ, یہ رحمان کی دی صفت نہیں میرے عزیزو, بلکہ شیطان کی دی صفت. بس میرے عزیزو میں نے آپ کی ذہن کو رحمت کو تمام کیا. جب حسین مظلوم کربلا نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی, آج ہم اور آپ اسے مہم کا کھیلی منانے کے بیٹھے ہیں, جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار رہے ہیں. جب رہائی کا حکم ملا ہے, مولا سجاد ہیں خبری اماں کے پاس خبری اماں ہمیں رہائی کا حکم ملا ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت زینب نے کہا ہے بیٹا سید سجاد, جب سے ہم کو اسیر کیا گیا ہے, تمہارے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے, تب سے ہم ان کا پرسہ نہیں دے پائے. ان سے کہہ دو کہ ایک گھر خالی کرایا جائے, اس میں ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں گے. روایتیں کہتی ہیں گھر خالی کرایا گیا, اس میں شہداء کا ماتم بھی ہوا, گریہ بھی ہوا. میرے عزیزو جب ٹوٹا ہوا سامان واپس کیا جانے لگا, جب چادریں تقسیم ہونا شروع ہو گئی, جناب زینب ہے, اے ام لیلا کی تمہاری چادر, اے ام فروا کی تمہاری چادر, اے ام کلثوم کی تمہاری چادر. جب سب کی چادریں تقسیم ہو چکی, ایک اصلی سی چادر بچی جس کا لینے والا کوئی موجود نہ تھا. سکینہ جدا بلند ہوئی, سید سجاد آگے بڑھے, چادر کو لیا, خاندان شام میں آ گئے. تربت پر رکھا اور کہا اے بہن سکینہ, تمہیں وطن جانے کی بڑی تمنا تھی, تمہیں چادر کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی, لو آج ہمیں چادر بھی مل گئی ہے, آج ہمیں رہائی بھی مل گئی ہے, آج ہم اپنے وطن کو جا رہے ہیں. میرے عزیزو علماء پڑھتے ہیں, جناب جابر ہیں, مولا حسین کی قبر پر آتے ہیں اور گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے سارے نام ان کا غلام بھی ہے, عطیہ جس کا نام ہے.
وہ کہتا ہے اے آقا ایک قافلہ آ رہا ہے. جناب جابر گریہ کرتے ہیں, گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کیا اس قافلے میں ایک سیاہ پرچم ہے. ایک مرتبہ عتیقہ نے کہا ہاں ایک سیاہ پرچم بھی آ رہا ہے. جب یہ قافلہ اور آپ قریب پہنچ گیا, مولا سجاد نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا, جہاں پر ہمارے بچوں کو اسیر کر دیا گیا, جہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا, جہاں پر ہماری عورتوں کو اسیر کر دیا گیا. مطلب جناب زینب ہیں بھائی کی قبر کو دیکھا, رش کھا کر بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا کہا اے بھیا ہمیں معاف کر دینا, ہم سب کو یہاں پر لے کر کے چلے آئے ہیں لیکن آج بھی 4 سالہ بچی سکینہ کو ہم واپس نہ لائے. اسے وطن جانے کی بڑی تمنا, آج بچی قید خانہ شام.